نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من تعلم الرمي ثم نسي فقد عصى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اٹھے مسلم وہی قوت ایمان پیدا کر اٹھ مسلم وہی قوت ایمان پیدا کر منظم کر کے ملت کو وہ پہلی شان پیدا کر نہ ڈر اس دور میں اغیار کے خونی ارادوں سے نہ ڈر اس دور میں اغیار کے خونی ارادوں سے مجاہد بن لہو گرما دلوں میں جان پیدا کر محترم معزز سامعین حضرات منصفین گرامی آج مجھے اس دلکش محفل میں ایک اہم موضوع المؤمن القوی اسلام میں قوت کی فضیلت پر لب کشائی کا موقع ملا ہے جس کے بغیر میرے کم علمی کے مطابق زندہ رہنا شاید ہی ممکن ہو سامعین محترم تاریخ اسلام کا ایک منظر جو غزوہ بدر سے شروع ہوا پھر صدیوں تک جاری رہا جب بھی یاد آتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اسلام اور کفر کی جنگوں کے دوران کفار کی طرف سے نعرہ لگایا جاتا حل من مبارز کوئی مقابلہ کرنے والا تب اسلامی لشکر میں عزت اور قوت کی بجلی دوڑ جاتی اور مومنوں میں نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنے مد مقابل کو مٹی میں تڑپا دینے والے یہ منظر آسمان نے بار بار دیکھا معلوم نہیں پھر کب دیکھے گا مگر ہاں ابھی بارش نہیں ہوئی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ منظر بار بار دیکھے گا بقول اقبال مرحوم عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزلیں آسمانوں میں عزیزان من حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے ہر چیز پہ اس سے حاصل ہے جی ہاں وہ طاقتور اور خوبصورت جسم مبارک وہ غزوہ بدر کا سخت معرکہ وہ مکہ دل کو چیرنے کا منظر وہ غزوہ تبوک کا سخت سفر وہ فتح مکہ کا پرشوقت اور پررعب لشکر جی ہاں یہ سب قوت ہی کا کمال تھا یہ المؤمن القوی ہونے کا ہی نتیجہ تھا اور بقول اقبال مرحوم ہر مسلمان لیکن وہ دل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا ایک دم موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا میرے مسلمان نوجوانوں قوت ہی وہ مبارک عمل ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں ارمی آسان فداک ابی و امی ارمی آسان فداک ابی و امی حالانکہ تمام صحابہ کرام کی زبان سے یہ الفاظ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا ہوتا فداک ابی و امی یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ اور آج تیراندازی کے محبوب عمل پر یہ مبارک جملہ ایک صحابی کو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں چلے ایک اور منظر دیکھیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں لوہے میں غرق ایک کافر کو نشانہ مار کر جہنم نصیب کر رہے ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیزے کی حضور کی فرمائش
میرا چھوٹ نہ جائے. توجہ سے سنیں, ذرا غور سے سنیں میرے مسلمان نوجوانوں. مسلمانوں کا قبلہ اول کسی سلطان ایوبی کا منتظر. میں اپنے موضوعی سخن کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. اسلام کے شعروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ, اسلام کے شعروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ تکبیر کناروں سے دنیا کو ہلا دیں گے. مومن کو حقیقت